السلام علیکم احباب زیبنی سزیبی اور شک ٹی وی پر آج آپ سے مخاطب ہوں 29 مئی بروز منگل، اور حدیث نبی اور کردار سازی میں آج جو میرا موضوع ہے اس میں ہے نیک لوگوں اور اولیاء اللہ کے بارے میں جو حدیث ہے ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ اور قرآن پاک میں آیا ہے سورہ یونس میں کہ آگاہ رہو، اس میں شک نہیں کہ دوستان خدا کو قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ارزودائے خاطر ہوں گے۔ اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے نیک لوگوں کے حوالے سے اور اولیاء اللہ کے بارے میں، جو نیک لوگ ہیں تو ان کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کہا گیا ہے کہ تم میں سے بہترین صاحبان عقل ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحبان عقل کون ہیں؟ فرمایا حسن اخلاق رکھنے والے اور محکم بردباری رکھنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے اور فقیروں، محتاجوں، یتیموں اور ہمسایوں کی خبر گیری کرنے والے، دوسروں کو کھانا کھلانے والے اور اونچی آواز سے سلسلہ کرنے والے، اور اس وقت نماز پڑھنے والے جب لوگ غافل سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث فرمائی گئی صاحب عقل لوگوں کے لیے، صاحبان عقل کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی حدیث میں کہا گیا کہ آپ سے بہترین بندوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی برائی سرزد ہوتی ہے تو طلب مغفرت کرتے ہیں، جب انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ دیکھیں یہ خوبیاں جو ہے نیک انسانوں کی خوبیاں ہیں، اور کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے کہ جب نیک انسان اور بہترین بندے وہ ہیں کہ جب وہ لوگ جو جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور جب انہیں کچھ دیا اللہ کی طرف سے کچھ عطا کیا جاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا آزمائش کے موقع پر، جب کبھی ہم کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جب کوئی آزمائش ہمارے پر آتی ہے، بڑی آزمائش آ جاتی ہے تو صبر نہیں ہوتا۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں صبر نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب اپنے بچھڑ جاتے ہیں تو صبر کا آنا اور حوصلہ اور ہمت پیدا ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ صبر کرنے والے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین بندوں میں سے ہوں گے۔ اور جب ان کو غصہ آ جائے اور جب آپ غصے کو معاف کر دیں اسی وقت، تو آپ دیکھیں کہ آپ نیک لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو نیک لوگوں کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے۔ پھر آگے حدیث میں کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ زاہد اور پرہیزگار ہیں، حقیقت میں وہی لوگ اللہ کے اولیاء اور دوستوں میں سے ہیں۔ مومن اللہ کا دوست ہے، خداوند عالم اپنے دوست کو ضائع نہیں کرتا۔ 3 صفات اولیاء اللہ کی نشانیاں ہیں: ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ کرنا، خدا کے بھروسے پر، ہر چیز سے بے نیاز اور ہر ضرورت پر اسی سے احتیاج رکھنا ہے۔ یعنی 3 صفات جو ہے وہ اولیاء اللہ یعنی نیک بندوں کی ہے کہ اللہ پہ آپ بھروسہ رکھیں اور خدا کے بھروسے پہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں، اور ہر ضرورت پر اسی سے طلب کریں، کسی اور سے طلب نہ کریں۔ پھر کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ دوست کون ہیں جنہیں کوئی خوف اور غم و الم لاحق نہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو دنیا کے باطن کو اس وقت مد نظر رکھیں جس وقت دوسرے لوگ اس کے ظاہر پر فریفتہ ہوتے ہوں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ حضور سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دوست کون ہیں تو جنہیں کوئی خوف اور غم و الم لاحق نہیں، تو ایسے کون سے لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے باطن کو اس وقت مد نظر رکھیں جب دوسرے لوگ اس وقت ظاہر پر فریفتہ ہو رہے ہوں۔ تو آپ نے باطن کو دیکھنا ہے، درون ذات کے اندر جھانکنا ہے۔ آپ نے ظاہر پر فریفتہ نہیں ہونا، جو ظاہری نمود و نمائش ہے اس پر نہیں جانا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو دور کے فائدے یعنی آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے اپنی ہمتیں صرف کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فانی نعمتوں کے حصول کی تپ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ وہ لوگ ایسی خواہشات کو مار دیتے ہیں جن کے بارے میں خوف ہو کہ وہ نہیں ماریں گی، اور ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ چیزیں عنقریب انہیں چھوڑنے والی ہیں۔ اور دنیا کی رفت کے لیے فریب دینے والی کوئی چیز انہیں فریب نہ دے سکی۔ ان کے نزدیک دنیا بسیدہ اور پرانی ہے، وہ اسے نئی نہیں بنانا چاہتے۔ ان کی باطنی آنکھوں میں دنیا ویران ہو چکی ہے اور وہ اس کی تعمیر نہیں کرتے۔
دنیا کو دل سے دشمن رکھتے ہیں، پھر کیوں کر اس سے محبت کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ لوگ اسے منہدم کر کے اس کے ذریعے آخرت بناتے ہیں اور اسے بیچ دیتے ہیں۔ جو لوگ دنیا دار ہو جاتے ہیں اور دنیاوی مفاد پرستی میں گر جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے بندے نہیں ہیں، نہ اللہ کے وہ نزدیک ہے، نہ اللہ کے وہ دوست ہیں، اور وہ چیز خرید لیتے ہیں جو ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ انہوں نے اہل دنیا پر نظر ڈالی تو انہیں اور وہ چیز خرید لیتے ہیں جو ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ انہوں نے اہل دنیا پر نظر ڈالی تو انہیں گرا پڑا ہوا پایا، اور عبرت کے قابل واقعات ان کے ساتھ پیش آئے۔ انہیں یہاں کوئی امان نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ جس پر ان کی امید ہے، یعنی رحمت الہی، اور جس چیز سے وہ پرہیز کرتے ہیں اس کے علاوہ انہیں اور کوئی خوف نہیں، یعنی عذاب الہی۔ جب اللہ کے اولیاء خاموش ہوتے ہیں تو ان کی خاموشی ذکر اللہ بن جاتی ہے۔ جب اللہ کے اولیاء خاموش ہوتے ہیں تو ان کی خاموشی ذکر اللہ بن جاتی ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھنا عبرت بن جاتا ہے، جب بولتے ہیں تو ان کا بولنا حکمت بن جاتا ہے، اور جب وہ چلتے ہیں تو ان کا چلنا لوگوں کے لیے برکت ہوتا ہے۔ اگر اموات کا کوئی معین وقت نہ ہوتا تو ان کی روحیں عذاب کے خوف اور ثواب کے شوق میں اجسام میں نہ رہتی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے نیک لوگوں کو کے بارے میں، جو خوبیاں بتائی گئی ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اکرام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں آج ان کی حدیث کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی آزمائش پر ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نیک لوگوں کی اعمال ہیں، جن کو پڑھ کر، جن کو جان کر، جن کے بارے میں ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں اور بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آج بھی میں نے اس موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ ہماری زندگی میں کن کن چیزوں کی کمی ہے، ان کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، اور اپنے اندر اپنی ان صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ جب اس کے سامنے، اس کے دربار میں پیش ہوں تو محشر کا جب میدان لگا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا سب جو ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے جھکا ہوا نہ ہو، بلکہ ہمارا رب جو ہے ہمارے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ دیکھ کر فیصلہ کرے، تو ہمارے حق میں بہتر فیصلہ ہو، اچھا فیصلہ ہو، اور ہم اللہ کے فیصلے کے مطابق جنت الفردوس کا مقام حاصل کر پائے۔ تو ان سب چیزوں کا جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، بظاہر تو بہت چھوٹی سی گفتگو ہے جو میں نے آپ سے کی ہے، لیکن کتنی اہم ہے اس کا اندازہ آپ کو ان حدیث کو سن کر اور پڑھ کر جان کر ہو گیا ہوگا۔ تو آخر میں سے بھی آپ سے جو رخصت چاہتی ہوں، اور شیروان صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ اوشین ٹی وی پر وہ یہ میرا پروگرام جو ہے انہی کے توسط سے پہنچتا ہے اور آپ لوگ اسے سنتے ہیں، اور اس پر جو ہے آپ کی آرا بھی مجھ تک پہنچتی ہیں، اور جب تک ایک بندہ بھی اس سے سن کر استفادہ کر رہا ہے، میں اپنے پروگرام جو وہ جاری رکھوں گی انشاءاللہ۔ سب سے بھی کوئی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔